ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ کی گونج ابھی ہواؤں میں ارتعاش بن کر گونج رہی تھی کہ طالبان نے 15 اگست 2021 کے صبح امریکی سپر پاور کی شکست پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے کابل پر اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا۔ پاکستان کے جوان رو وزیر اعظم نے امریکہ کے مطالبات نہ ماننے کا جو اعلان ہرگز نہیں کہنے کی صورت کیا تھا، اب اس کی آزمائش کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ مانگنے والا ہر دفعہ وہی کچھ مانگے جو اس نے پہلے حکمرانوں سے مانگا تھا۔ امریکہ کی ضروریات ہر دور اور ہر ملک کے حوالے سے مختلف رہی ہیں۔ وہ کسی ملک کے حکمرانوں کی غلامانہ صلاحیت اور حریصانہ استعداد دیکھ کر ہی مطالبہ کرتا ہے۔ امریکہ کی ایک اور خصلت ہے کہ جو کوئی اس کی جتنی غلامی اختیار کرتا ہے، وہ اتنا ہی اس پر شک کرتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کبھی 21ویں صدی میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے مجرم پرویز مشرف کی غیر جانبدارانہ سوانح عمری لکھی تو وہ یقیناً ایسا سب کچھ تحریر ضرور کرے گا جو ایک قول و فعل میں تضاد رکھنے والے شخص کے کردار میں ہوتا ہے۔ بھارت کے ہر ٹیلی ویژن چینل پر دھاڑنے والے مشرف کا جو روپ خورشید قصوری کی کتاب میں نظر آتا ہے اور اس میں درج جس فارمولے کے تحت کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا جا رہا تھا، تو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ جو شخص عالمی سطح پر یہ جھوٹ بول جائے کہ مجھے امریکہ نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، جبکہ اس وقت کے ISI سربراہ جنرل محمود گواہ ہیں کہ کسی امریکی نے پاکستان میں کسی شخص کو ایسا کوئی فکرہ یا دھمکی نہیں دی تھی۔ وہ ان دنوں پاکستان کی فوجی مدد بحال کروانے کے لیے خفیہ ایجنسیوں کی سطح پر CIA سربراہ جارج ٹیننٹ سے ملاقات کرنے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ جنرل محمود کو 9 ستمبر 2021 کو مایوس لوٹا دیا گیا تھا اور ان کا اس وقت بھی کشکول خالی تھا، لیکن صرف 2 دن بعد 11 ستمبر کا واقعہ ہو گیا۔ اگلے دن جنرل محمود CIA کے ہیڈ کوارٹرز لینگلے میں جارج ٹیننٹ سے ملنے گئے۔ بقول ان کے جیسے ہی میں اس سے گلے ملا تو اس کے آنسو میرے کندھے پر ٹپ ٹپ کرنے لگے۔ دنیا کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کا سربراہ اس واقعے کے بعد بالکل بے بس نظر آیا۔ جنرل محمود کہتے ہیں کہ اس کے بعد یوں لگا جیسے میرے والا کشکول امریکیوں نے پکڑ لیا ہو۔ اس بات کا تذکرہ جارج ٹیننٹ نے خود کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی صبح کی روزانہ میٹنگ میں ہم نے پاکستان سے 7 مطالبات کی ایک فہرست تیار کی۔ اس علیہ صبح روزانہ میٹنگ میں صدر بش، وزیر خارجہ، پینٹاگون کا سربراہ اور CIA چیف شامل ہوتے ہیں۔ میٹنگ کا یہ متفقہ تجزیہ تھا کہ پاکستان ان میں سے زیادہ 2 یا 3 مطالبات مان لے گا، اور اگر اتنے بھی مان گیا تو یہ ہمارے لیے خوشبختی ہوگی، کیونکہ میٹنگ کے تمام ارکان یہ سمجھتے تھے کہ اٹ واز اے نائٹ میئر اینٹرنگ افغانستان وداؤٹ پاکستانز ہیلپ۔ افغانستان میں پاکستان کی مدد کے بغیر داخل ہونا ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اس ڈراؤنے خواب کی خوبصورت تعبیر اس وقت نکلی جب مشرف نے 2-3 کی جگہ 7 کے 7 مطالبات مان لیے۔ ان مطالبات میں پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کو اڈے دینا شامل نہیں تھا، لیکن مشرف نے اپنی غلامانہ ذہنیت اور حریصانہ خصلت کے تحت یہ کام بھی کر دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں گرجتا برستا رہا اور اس کے سیکولر لبرل مداح تالیاں بجاتے رہے۔ نسیم انور بیگ مرحوم ان لوگوں میں سے تھے جنہیں قدرت اللہ شہاب سے براہ راست کسب فیض حاصل ہوا تھا۔ وہ جس مکان میں رہتے تھے اسے شہاب صاحب نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اسلام آباد کے اس گھر میں کون تھا جس نے حاضری نہ دی ہو؟ ان کی وسیع و عریض کھانے کی میز، جسے وہ اپنی مرحوم بیوی کے نام پر اختر آنٹی کی میز کہتے تھے، وہاں گلبدین حکمت یار سے جنرل حمید گل اور چیچنیا کے زیلم خان سے کرنل امام اور خالد خواجہ تک لاتعداد لوگوں کی زیارت ہوتی رہی۔ علماء، صحافی، بیوروکریٹ، جرنیل اور سیاستدان سب ان کی میزبانی کو اعزاز سمجھتے تھے۔ میرے ساتھ ایک خاص مہربانی کرتے کہ اپنے ساتھ والی کرسی جو خالی ہوتی اس پر بٹھاتے۔ کیا زمانہ تھا! امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ مشرف لاتعداد بے گناہ تہجد گزار افراد کو پکڑ کر گوانتانامو میں بھیج کر پیسے کما رہا تھا۔ جیکب آباد، شمسی اور دالبندین سے امریکی جہاز پرواز کرتے تھے اور ہمارے مسلمان افغان بھائیوں پر بم برساتے تھے۔ کوئٹہ میں ہونے کی وجہ سے یہ تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے رقص بسمل کے طور پر دکھائی دیتے۔ کوئٹہ شہر میں خالد بیس پر امریکی قابض تھے اور وہ راستے جو کبھی ہنا اور اوڑک کی خوبصورت وادیوں کو جاتے تھے اب عام آدمی کے لیے خواب ہو چکے تھے۔ کوئٹہ سے جب بھی اسلام آباد جانا ہوتا نسیم انور بیگ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر شکایتوں کا انبار لگا دیتا۔ وہ حسب معمول ایک صوفی کی طرح صبر کی تلقین کرتے رہتے۔ ایک دن مشرف کے بارے میں میری شکایت بھری فریاد سے اچانک ایک ایسے موڈ میں آ گئے جس میں وہ کبھی کبھی بڑی اہم بات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کہنے لگے، دیکھو
مشرف کی بات مت کرنا اب، کچھ کشتیوں کے نصیب میں ڈوبنا نہیں ہوتا، طوفان کے مسلسل تھپیڑے ان کا مقدر ہوتے ہیں۔ بیگ صاحب کی اس پیش گوئی نے ایک اطمینان دیا، اور میں نے 2004 میں ہونے والی آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے ایوارڈ کی تقریب جس میں مشرف مہمان خصوصی تھا، بس اتنا کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور جنرل مشرف کو اتنی زندگی ضرور دے کہ ہم دونوں افغانستان سے امریکہ کو ذلیل و رسوا ہو کر نکلتے ہوئے دیکھیں۔ میرے اس فقرے پر لاتعداد تمسخر انگیز کہے برسے تھے، اور یہ کہے 15 اگست 2021 تک مسلسل برستے رہے، مگر طالبان کی فتح کے بعد مشرف سمیت ہر ٹیکنالوجی پرست سیکولر لبرل کے منہ لٹک کر رہ گئے۔ عمران خان صاحب نے ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، امریکی اڈوں کے بارے میں کہا تھا، جس سے پاکستانی قوم کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ ہم جرت مند ہیں، لیکن اس وقت سے پس پردہ ایک ایبسلیوٹلی یس، یعنی جو حکم میرے آقا بھی چل رہا ہے۔ امریکہ کو اس وقت پاکستانی اڈوں کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس نے مانگے ہیں۔ امریکہ کو صرف طالبان حکومت کو دنیا بھر میں تنہا کرنے میں ہماری مدد چاہیے۔ اس کے لیے ہزار بہانے تراشے گئے ہیں۔ وسیع البنیاد حکومت ہو تو مانیں گے، عورتوں کو حقوق دو تو مانیں گے، غرض ایک طویل فہرست ہے، اور امریکیوں نے یہ فہرست پاکستان کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ وہ عمران خان جو افغانوں سے وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ کر رہا ہے، خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک میز پر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اسے کہتے ہیں امریکی غلامی کا تازہ پھندا، جو ہمیں جو حکم میرے آقا والی سطح پر لے آیا ہے۔ ہم اس عالمی بے ضمیری میں پورے کے پورے حصے دار بن چکے ہیں، جو مصر میں سیسی اور پاکستان میں ایوب، یحییٰ، ضیاء اور مشرف کے فوجی قبضے کو تو تسلیم کر لیتی ہے، لیکن طالبان کو تسلیم نہیں کرتی۔ 20 سال بعد آج حالات پھر ویسے ہی ہیں۔ امریکی بتاتے ہیں کہ ہم نے 11 ستمبر کے بعد پاکستان کو بھارتی حملے سے ڈرایا تھا، اور آج بھی بھارت کے ساتھ 4 ملکی اتحاد بنا کر پاکستان کو بھارتی حملے سے ڈرایا جا رہا ہے۔ کاش نسیم انور بیگ زندہ ہوتے تو پوچھتا، عمران خان کی کشتی نے ڈوبنا ہے یا مسلسل تھپیڑے کھانا ہے؟ نوٹ: ایک خاتون کا میاں گردوں کی بیماری کی وجہ سے موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ صاحب حیثیت افراد مذکورہ نمبر پر فون کر کے تسلی کے بعد امداد کر سکتے ہیں۔